اچھا، جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ وہ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ کچھ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ میں شاید ان کو کوئی غلط قسم کی تعلیم دے رہا ہوں۔ آج کل آپ کو انٹرنیٹ پر یہ کافی پروپیگنڈا نظر آ رہا ہوگا، اور یہ جو گروپ ہے جو آج کل میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، یہ بیسیکلی تثلیث کے انکاری لوگ ہیں۔ یعنی اگر ہم کرسچینٹی کو دو گروپس میں ڈیوائیڈ کریں، دو لارجر گروپس میں، جو تثلیث کو مانتے ہیں اور جو تثلیث کو نہیں مانتے، تو یہ جو تثلیث کو نہیں مانتے وہ میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ میں شاید لوگوں کو تثلیث کی غلط تعلیم دے رہا ہوں۔ وہ تثلیث کو جھوٹی تعلیم کہتے ہیں۔ میں کچھ حیران کن حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ خود بھی ان کو سن کر حیران ہوں گے۔ دنیا میں تقریباً 2.5 ارب کے قریب مسیحی آباد ہیں، کچھ اس کو 2.6 ارب بھی کہتے ہیں، لیکن تقریباً 2.5 ارب کے قریب دنیا میں مسیحی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں تثلیث کے ماننے والے اور تثلیث کے نہ ماننے والے کتنے ہیں؟ تثلیث کے ماننے والے 98% سے زیادہ ہیں، یعنی تقریباً 2.3 سے 2.5 ارب کے قریب لوگ تثلیث کے ماننے والے ہیں، اور تثلیث کے نہ ماننے والے کتنے ہیں؟ وہ 2% سے بھی کم ہیں۔ آپ اس انفارمیشن کو پورے انٹرنیٹ پر کسی بھی سورس سے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ تثلیث کو نہ ماننے والوں کی تعداد 2% سے بھی کم ہے، یعنی یہ تعداد دنیا میں 5 کروڑ سے بھی کم ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے لوگ ہیں جو تثلیث کو مانتے ہیں اور کون سے نہیں مانتے۔ کیتھولکس تثلیث کو مانتے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 1.4 ارب ہے۔ ایسٹرن آرتھوڈاکس تثلیث کو مانتے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 22 سے 26 کروڑ ہے۔ اورینٹل آرتھوڈاکس چرچ جو ہے وہ تثلیث کو مانتے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 6 سے 8 کروڑ ہے۔ اینگلیکن کرسچنز تثلیث کو مانتے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 8.5 سے 11 کروڑ ہے۔ اس کے علاوہ بیپٹسٹ تثلیث کو مانتے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 10 کروڑ ہے۔ لوتھرن چرچ تثلیث کو مانتا ہے، اس کی تعداد تقریباً 7 سے 9 کروڑ ہے۔ میتھوڈسٹ چرچ تثلیث کو مانتا ہے، ان کی تعداد 6 سے 8 کروڑ ہے۔ ریفارمڈ یا پریسبیٹیرین بھی تثلیث کو مانتے ہیں، ان کی تعداد 8 سے 10 کروڑ ہے۔ اس کے علاوہ پینٹیکوسٹل چرچ تثلیث کو مانتا ہے، جن کی تعداد 8 سے 28 کروڑ کے درمیان ہے۔ سیونتھ ڈے والے بھی تثلیث کو مانتے ہیں، جن کی تعداد جو ہے وہ 2 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تثلیث کے انکاری گروپس کون سے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے یہوہ وٹنس ہے، جن کی تعداد تقریباً 87 لاکھ ہے۔ دوسرے نمبر پر مورمنز ہیں، جن کی تعداد تقریباً 1 کروڑ 70 لاکھ ہے۔ پھر یونائٹڈ پینٹیکوسٹل والے ہیں، جن کی تعداد 50 سے 60 لاکھ ہے۔ پھر اگلیسیانی کرسٹو 30 لاکھ، یونیفیکیشن چرچ 30 لاکھ، شنچیونجی چرچ 3 لاکھ، اور باقی سارے گروپس ملا ملو کے یہ 5 کروڑ سے کم تعداد ہے جو کہ تثلیث کے انکاری ہیں۔ ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جو ونس والوں کا کانسیپٹ ہے، یہ ارلی چرچ میں ماڈلزم کہلاتا تھا، اور سبیلینزم بھی اس کے آس پاس تھا۔ ان کو ابتدائی چرچ نے بھی رد کیا تھا کہ ان کی تعلیم غلط ہے باپ بیٹا اور روح القدس کو لے کر۔ تثلیث باپ اور بیٹا اور روح القدس کی ٹھیک تعلیم تثلیث ہی ہے۔ اور جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ 2000 سال سے ونس کی جو تعلیم ہے یہ اتنے تھوڑے لوگ مانتے آئے ہیں، اور ہمیشہ چرچ نے، تمام کلیسیا نے مل کر اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ پھر 1916 کے بعد سے اس تعلیم نے، یعنی تثلیث کے انکاری لوگوں کی تعلیم نے، ونس کی تعلیم نے تھوڑا زور پکڑا۔ پوری دنیا میں اگر 100 مسیحی ہیں تو اس میں 2 یا 1 بندہ ہی ونس کو مانتا ہے، باقی سارے تثلیث کو مانتے ہیں۔ میں بھی تثلیث کو مانتا ہوں، دنیا کے 98% سے زیادہ لوگوں کی طرح میں بھی تثلیث کو مانتا ہوں۔ سو میں بدعت کیسے ہو گیا؟ بدعت وہ ہوتی ہے جو تھوڑے سے لوگ اپنی ایک الگ ہی بات بیان کرتے ہیں، جس کو چرچ ہمیشہ سے ریجیکٹ کرتا ہے۔ سو بدعت وہ لوگ ہیں جو یسوع مسیح کی ذات کو، اس کی پہچان کو الگ طریقے سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہی باپ ہے، وہی بیٹا ہے، وہی روح القدس ہے، ان کی کوئی شخصیت الگ نہیں ہے۔ یعنی روح القدس کی کوئی اپنی مرضی نہیں، یسوع کی اپنی مرضی نہیں، خدا کی کوئی اپنی مرضی نہیں، کبھی وہ باپ ہے، کبھی بیٹا ہے، کبھی روح القدس ہے۔ جبکہ تثلیث میں ہم یہ مانتے ہیں کہ باپ اور بیٹا اور روح القدس، ان کی بینگ ایک ہی ہے، لیکن یہ شخصیات 3 ہیں، اور یہ بائبل مقدس تھرو آؤٹ اس بات کو بیان کرتی ہے۔ خیر، اس کی تفصیل میں ہم بعد میں کبھی جائیں گے۔ ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں 98% سے زیادہ لوگ تثلیث کے ماننے والے ہیں، اور 2% سے کم لوگ ونس کے ماننے والے ہیں۔ اب ونس والے ہمیں کہیں کہ 98% سے زیادہ لوگ بدعتی ہیں، اور ہسٹوریکلی 2000 سالوں سے چرچ نے اس تعلیم کو ریجیکٹ کیا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ 98% میں نہیں یا 99% میں نہیں، مسئلہ اس 1 سے 2% کے ساتھ ہے، جن کی تعلیم باقی تمام چرچ سے الگ ہے، اور شروع سے چرچ نے اس تعلیم کو ریجیکٹ کیا ہے۔ جو بھی آپ کے پاس آ کر
آپ کو ونس کی تعلیم دیتا ہے یا تثلیث کے خلاف تعلیم دیتا ہے تو آپ اس کو ہرگز قبول نہ کریں، کیونکہ 2000 سال سے چرچ نے متفقہ طور پر آج تک اس تعلیم کو قبول نہیں کیا، آپ بھی نہ کریں۔ تثلیث کے جتنے بھی انکاری ہیں یہ 2% سے زیادہ نہیں ہیں، اور مجھے اور آپ کو مل کر اس تعداد کو 2% سے بھی 1% اور پھر اس سے بھی کم پر لے کر آنا ہے تاکہ ہم لوگوں کو اس بدعت سے بچا سکیں۔ میں ایک آسان سا حل آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی شخص آئے اور آپ کو ایسی تعلیم دے جس کو دنیا میں زیادہ تر چرچز رد کرتے ہیں، تو ایسی تعلیم کو ماننے سے پہلے ایک دفعہ تحقیق ضرور کیا کریں، ضرور دیکھا سمجھا کریں، اس کو سرچ کیا کریں، اس پر تحقیق کیا کریں تاکہ آپ اس تعلیم سے بچ سکیں۔ میں تثلیث کا ماننے والا ہوں اور تثلیث سے متعلق میری تعلیم دنیا کے 98 سے 99% لوگوں کے ساتھ متفق ہے۔ میں لوگوں کو کوئی نئی تعلیم نہیں دے رہا، بلکہ تثلیث کے انکاری جو کہ تھوڑے سے ہیں وہ لوگوں کو نئی تعلیم دے رہے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب 98% خاموش رہتے ہیں اور 2% زیادہ شور کرتے ہیں تو 2% کی آواز ایسے لگتا ہے جیسے بہت زیادہ ہے۔ میرے عزیزو، یہ بہت زیادہ نہیں ہے، یہ بہت تھوڑے سے ہیں، بس شور زیادہ کرتے ہیں۔ آپ 98% ہیں، ہم سب مل کر 98% ہیں، اور ہمیں ان 2% کا مقابلہ کرنا ہے جن میں یہوہ وٹنس ہوں، مورمنز ہوں، شنچیونجی چرچ ہو، کوریا کی USA کی بدعتیں ہوں، جیزس اونلی والے ہوں، یا ولیم برہنم کو ماننے والے ہوں جن کو برہنمائٹس بھی کہا جاتا ہے، یا ونس کی بدعت ہو، یونائٹڈ پینٹیکوسٹل چرچ کے لوگ ہوں، یا کوئی بھی لوگ ہوں جو کہ تثلیث کے انکاری ہیں۔ ہمیں ان سب کو خداوند کے پاک کلام کے مطابق ضرور جواب دینا ہے اور لوگوں کو ان کی گمراہی سے بچانا ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔